السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب ایک بیوہ عورت کی درخواست پر ضلع کی ڈی سی صاحبہ خود چل کر موقع پر آئی تھیں، نہ صرف ان بیوہ خاتون کا مسئلہ سنا بلکہ اسے حل کیا، اور پھر ان کو ماں جی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کر دی۔ بیوہ عورت جن کا نام حلیمہ ہے اور سب ان کو حلیمہ تائی کہہ کر مخاطب کرتے۔ ان کا اپنے دیور کے ساتھ جھگڑا تھا۔ ان کا دیور انہیں گھر بیچنے پر مجبور کرتا تھا اور قیمت بھی مارکیٹ سے کم لگاتا تھا۔ انکار کرنے پر گھر کی گلی بند کرتے ہوئے گھر کے بیرونی دروازے کے سامنے دیوار بنا دی تھی۔ انہوں نے اے سی صاحبہ کو درخواست پیش کی تو اے سی صاحبہ نے سیاسی دباؤ میں آ کر ان کی التجا نہ سنی۔ انہوں نے ڈی سی صاحبہ کے سامنے پیش ہو کر اپنا مسئلہ بیان کیا تو ڈی سی صاحبہ نے نہ صرف ان کا مسئلہ سنا بلکہ ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے موقع پر آنے کا وعدہ کیا، اور آج وعدے کے مطابق وہ موقع پر پہنچ گئی ہیں، جہاں متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او سمیت سارا عملہ بھی موجود ہے، اور سیاسی دباؤ میں آنے والے اے سی صاحب بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اے سی صاحب کو کہہ کر دیوار گرا دی ہے۔ حلیمہ تائی کی مدعیت میں ان کے دیوار پر مقدمہ درج کروا کر گرفتار کروا دیا ہے، اور خود حلیمہ تائی کو ماں جی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے ان سے چائے پینے کی فرمائش کر دی ہے۔ مجھ سمیت موقع پر کھڑا ہر شخص ڈی سی صاحبہ کے رویے سے حیران ہے، یہاں تک کہ حلیمہ تائی نے ڈی سی صاحبہ کو گاؤں کے سب سے اچھے گھر کی بیٹھک میں بٹھانے کے لیے اپنی بیٹی کو کہا تو ڈی سی صاحبہ نے یہ کہتے ہوئے کسی کی بیٹھک میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ بیٹیاں رخصت ہونے سے پہلے ماں کی دہلیز پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ ڈی سی صاحبہ کی بات سن کر مجھ سمیت ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور ڈی سی صاحبہ حلیمہ تائی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی اور ان کی بیٹی کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جو کہ کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ ڈی سی صاحبہ بھی اس کی مدد کرنے لگی، یہاں تک چائے آ گئی اور وہ چائے پی کر چل دیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں ضلع بھر کے ہر مظلوم و لاچار شخص کی بیٹی ہوں، جب اور جس کو میری ضرورت ہو مجھے بلا لے۔ ان کے جانے کے بعد حلیمہ تائی کی بیٹی نے بتایا کہ ڈی سی صاحبہ اپنے بارے میں بتا رہی تھیں کہ وہ بھی ایک غریب باپ کی بیٹی ہیں۔ ان کے والد صاحب شہر میں رہتے تھے، وہ 4 بہنیں تھیں، اور والد صاحب گدھا گاڑی پر مزدوری کر کے 6 لوگوں کا رزق کماتے تھے۔ ہماری گلی کے لوگ امیر تھے، میرے والد صاحب کو گدھا تک گلی میں نہیں باندھنے دیتے تھے۔ جب رات کو تھک ہار کر میرے والد صاحب گھر آتے تو ریڑھی گلی سے باہر کھڑی کرتے اور گدھے کو لا کر اپنے چھت پر باندھتے، اور ہم 4 بہنیں اور والد صاحب بہت مشکل سے گدھے کو چھت پر لے جاتے تھے۔ اگر گدھا گلی میں گوبر کر دیتا، میں، میری بہنیں یا والدہ وہ گوبر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتی تھی، کیونکہ اگر نہ اٹھاتی تو گلی گندی ہونے کی وجہ سے گلی کے لوگ میری والد صاحب کو گالیاں دیتے، بلکہ تھپڑ تک مار دیتے تھے۔ میں اس ریڑھی بان کی بیٹی آج ڈی سی بنی ہوں۔ میں نے محنت سے یہ مقام پایا، اور میرا ہر ریڑھی بان غریب مزدور سے یہ وعدہ ہے